اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَنْأَوْنَ عَنْهُ قرآن مجید کے بارے میں جو کافروں اور مشرکوں کا طرز عمل ہے اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ینہونا وہ دوسروں کو بھی منع کرتے ہیں قرآن مجید پڑھنے سے، قرآن مجید سننے سے، وَيَنْأَوْنَ عَنْهُ اور خود بھی قرآن کے قریب نہیں جاتے، وَإِنْ يُهْلِكُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ حالانکہ اس طرز عمل میں یا اس طریقے سے اپنا ہی نقصان کر رہے ہیں، اپنے آپ کو ہی ہلاکت میں ڈال رہے ہیں، لیکن انہیں اس کی سمجھ نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارک میں بھی کافروں اور مشرکوں کا یہی طرز عمل تھا کہ قرآن مجید سے ان کو بڑی دشمنی تھی کہ اسے پڑھ کے لوگوں پہ جادو کا اثر ہو جاتا ہے اور لوگوں کا عقیدہ بدل جاتا ہے، لوگ بتوں کے گستاخ بن جاتے ہیں، بزرگوں کی بے ادبی ہو جاتی ہے۔ اس قرآن سے دور کرنا چاہیے لوگوں کو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی بہت سے واقعات ایسے ہوئے، اور اس سلسلے میں حضرت طفیل کا واقعہ میں نے سنایا تھا آپ کو، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے معاملے میں بھی جب ہجرت حبشہ ہوئی تو حضرت ابوبکر صدیق حبشہ جانا چاہ رہے تھے، گھر سے نکلے ہجرت کے ارادے سے، شہر سے باہر نکلے تو ایک مشرک مل گیا ابن دغنہ۔ اس نے پوچھا حضرت ابوبکر سے کہ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ حضرت ابوبکر صدیق نے بتایا کہ میں مکہ چھوڑ کے حبشہ جا رہا ہوں، تم لوگ ہمیں اپنے اللہ کی عبادت نہیں کرنے دیتے، تم لوگوں نے ہمارا جینا حرام کر دیا ہے، اس لیے میں مکہ چھوڑ رہا ہوں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ بڑے مہمان نواز اور خلق خدا کی بھلائی کرنے والے اور فلاحی کام کرنے والے تھے، اس نے کہا کہ ابوبکر صدیق آپ جیسے آدمی کو تو باہر نہیں جانا چاہیے، مکہ جو ہے وہ آپ جیسے لوگوں سے خالی ہو جائے گا تو باقی کیا رہے گا یہاں پہ۔ مجبور کر کے حضرت ابوبکر صدیق کو لے آیا، کہنے لگا کہ میں تمہیں امان دیتا ہوں، لیکن اس نے وعدہ لیا 2-3 باتوں کا، کہنے لگا کہ میں امان تمہیں دیتا ہوں لیکن تم میرے ساتھ واپس چلو، عبادت تم اپنے گھر کے اندر رہ کے کرو گے۔ اور 2 باتیں خاص طور پہ اس نے ذکر کیا، 2 باتوں کا، ایک تو یہ کہ قرآن تم اپنے گھر کے اندر پڑھو گے، باہر نکل کے قرآن نہیں پڑھو گے، اور دوسری بات یہ کہ نماز اپنے گھر کے اندر پڑھو۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کچھ دیر اس معاملے پہ ٹکے رہے اور اس بات کی پابندی کی، لیکن بعد میں حضرت ابوبکر صدیق نے اس وعدے کی پابندی کرتے ہوئے گھر کے اندر ہی ایک مسجد بنا لی اور پھر نمازیں بھی وہیں پڑھنی شروع کر دیں اور قرآن مجید کی تلاوت بھی کرنے لگے۔ لیکن قرآن مجید کی تلاوت جب کرتے مسجد میں بیٹھ کے تو اس کا اثر یہ تھا کہ مشرکوں کی عورتیں اور بچے سننے کے لیے اکٹھے ہو جاتے۔ اب عربی زبان کا کم از کم اتنا تو فائدہ ہے کہ جو فقہی مسائل ہیں وہ تو نہ صحیح، لیکن جہاں پہ جنت اور جہنم کا ذکر ہے، آخرت کا ذکر ہے، اللہ کے رسول کا ذکر ہے، وہ باتیں تو سمجھ میں آتی ہیں عربی زبان والوں کو۔ بچوں اور عورتوں نے جب قرآن مجید سننا شروع کیا تو مشرکین نے بیٹھ کے ابن دغنہ سے یہ بات کہی کہ تم نے امان دی ہے ابوبکر کو، اور اس نے اپنے گھر میں مسجد بنا کے اس میں لوگوں کے سامنے قرآن بھی پڑھتا ہے اور نماز بھی پڑھتا ہے، اور ہمارے بچے اور عورتیں جو ہیں وہ سنتے ہیں جا کے، اور ہماری عورتیں اور بچے گمراہ ہو جائیں گے قرآن جی سن کے، لہٰذا یا تو اس کی امان واپس کرو یا پھر اس کو پابند کرو کہ اونچی آواز سے قرآن نہ پڑھے۔ چنانچہ ابن دغنہ گیا حضرت ابوبکر صدیق کے پاس اور حضرت ابوبکر صدیق سے یہ بات کہی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں قرآن تو نہیں چھوڑ سکتا، تمہاری امان واپس کرتا ہوں، تم اپنی امان واپس لے لو، لیکن میں قرآن پڑھتا رہوں گا، نماز ادا کرتا رہوں گا۔ آج بھی مصیبت یہی ہے کافروں اور مشرکوں کے لیے، جو مصیبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھی کافروں کے لیے اور یہ قیامت تک رہے گی۔ یہ تکلیف اور یہ مصیبت کافروں کی کبھی دور نہیں ہوگی کہ قرآن مجید کو مسلمانوں سے الگ کیسے کیا جائے یا قرآن مجید سے دور کیسے کیا جائے۔
قرآن مجید جو ہے یہی تو اسلام ہے، اسلام ہے تو مسلمان ہے، مسلمان اور قرآن جو ہیں یہ تو لازم ملزوم ہے۔ اب قرآن مجید کی بے حرمتی کرنا، قرآن مجید کو آگ میں جلانا، یا قرآن مجید کو معاذ اللہ دہشت گردی کی کتاب قرار دینا، یا پتہ یورپ کے کون سے ملک کا پارلیمنٹرین ہے اس نے یہ بکواس کیا کہ مسلمان اس وقت تک ترقی نہیں کر سکتے جب تک عورتوں کا حجاب اتار کے قرآن پہ نہ ڈالیں۔ یہ سارے بکواس ان کے اس لیے ہیں کہ انہیں اس بات سے، اور یہ بات بالکل درست ہے کہ جتنے بھی لوگ مسلمان ہوتے ہیں آج ہوں یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی بات ہو یا قیامت تک جب جو بھی مسلمان ہوں گے، وہ کوئی نہ کوئی قرآن مجید کی بات ذہن میں پڑتی ہے تو لوگ مسلمان ہوتے ہیں۔ یہ پکی بات ہے، جو بھی آدمی مسلمان ہوتا ہے وہ قرآن کی کوئی نہ کوئی بات، قرآن کا حوالہ، قرآن کا ریفرنس ضرور اس کی ہدایت میں آتا ہے کہ قرآن میں نے سنا یا قرآن پڑھا۔ ایک عورت مسلمان ہوئی، اس نے اپنا واقعہ لکھا ہے کہ رمضان کے مہینے میں میری سہیلی تھی ایک مسلمان عورت، اور مجھے اس نے بتایا کہ ہم ایک مہینہ سال میں روزے رکھتے ہیں، دن کو کھاتے پیتے کچھ نہیں ہے، صبح کے وقت کھاتے ہیں، شام کو کھاتے ہیں۔ اس عورت کو بڑا تعجب ہوا، کہنے لگی کہ میں تمہاری یہ سیرمنی دیکھنا چاہتی ہوں، یا یہ وقت جو تمہارا ہوتا ہے فجر کا یا افطاری کا، میں دیکھنا چاہتی ہوں۔ وہ عورت گئی افطاری، اس نے افطاری کے ٹائم پہ اس کو دعوت دے دی کہ افطاری کے ٹائم پہ تم آ جاؤ ہمارے گھر۔ افطاری کا ٹائم ہوا اور جتنے بھی گھر میں لوگ موجود تھے انہوں نے روزہ افطار کیا۔ روزہ افطار کرنے کے بعد مغرب کی نماز پڑھی ان لوگوں نے، اور دوسرے کچھ لوگ بھی جمع تھے وہاں پہ۔ قاری صاحب نے قرآن مجید کی تلاوت کی اور وہ عورت کھڑی دیکھتی رہی اور قرآن مجید سنتی رہی۔ قرآن مجید سننے کے دوران ایسا کچھ اثر ہوا اس کے دل پہ اور اس کے دماغ پہ کہ اس کے آنسو نکل آئے قرآن مجید سن کے۔ بعد میں پھر اس نے دلچسپی کا اظہار کیا کہ مجھے کچھ کتابیں دو اسلام کے بارے میں، کتابیں وغیرہ دی، اس نے مسلمان ہو گئی۔ لیکن بعد میں اس نے یہ پوچھا اس عورت سے، اپنی سہیلی سے، کہ مجھے یہ بتاؤ کہ جس دن میں تمہارے گھر روزہ افطار کرنے گئی تھی یا تم نے روزہ افطار کیا، اس وقت امام صاحب نے جو تلاوت کی تھی قرآن مجید سے وہ کہاں سے کی تھی؟ اس نے بتایا کہ وہ سورہ الرحمن کی تلاوت تھی۔ سورہ الرحمن کی تلاوت سن کے اتنی وہ متاثر ہوئی کہ اس نے اس کے بعد کتابوں کا مطالعہ کیا، اسلام کا مطالعہ کیا، اور اللہ تعالیٰ نے توفیق دی اور مسلمان ہو۔ قرآن مجید تو ایک ایسی جادو، یہ واقعی جادو ہے۔ وہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جادوگر کہتے تھے غلط نہیں کہتے تھے، ان کا جادوگر کہنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بالکل درست تھا کہ جو بھی آدمی اس کی زبان سے اس کا کلام سنتا ہے یا جو اس کی بات سنتا ہے اس کے دل اور دماغ فوراً بدل جاتے ہیں۔ ضماد ازدی نے یہ بات کہی تھی قرآن مجید سن کے کہ یہ کتاب یا یہ کلام تو ایسا ہے جو سمندروں کی گہرائی سے بھی زیادہ گہرا ہے، جو آدمی سنتا ہے اس کے دل میں اتر جاتا ہے۔ یہ تکلیف آج بھی کافروں اور مشرکوں کو ہے، اور یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم میں سے اکثریت ایسی ہے جو قرآن مجید سے دور ہے۔ حالانکہ یہ تمنا اور آرزو جو ہے یا یہ کوشش کافروں اور مشرکوں کی ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ مسلمان اپنی اصل کتاب سے دور رہیں، اور اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ اس سے ان کا مقصد کیا ہے، کیوں قرآن سے دور رکھنا چاہتے ہیں اور کیوں قرآن سے خود بھی دور رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی یہ بات ارشاد فرمائی، یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ یہ لوگ چاہتے ہیں کہ قرآن سے دور کر کے مسلمانوں کو اللہ کا جلایا ہوا چراغ بجھا دیں اپنے منہ کی پھونکوں سے۔ واللہ متم نورہ، اللہ تعالیٰ تو اپنے نور کو پورا کر کے رہیں گے، ولو کرہ الکافرون، کافروں کو خواہ کتنا ہی برا لگے۔ اب یہ کافروں کو خواہ کتنا ہی برا لگے، اتنے بے وقوف اور احمق ہیں کافر لوگ، 1400 سال سے یہ اس نور کو بجھا رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں کہ قرآن کا ادب اور احترام مسلمانوں کے دل سے ختم کر دیا جائے، قرآن کو مسلمانوں کی زندگی سے نکال دیا جائے اور قرآن سے ان کا تعلق ختم کر دیا جائے۔
لیکن جیسا کیسا بھی ہے مسلمان کا قرآن سے تعلق ختم نہیں ہو سکتا، الٹا نقصان وہ اپنے ہی نقصان کر رہے ہیں۔ اور پھر قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے جا بجا کافروں کے انجام کے بارے میں آگاہ کیا، جو قرآن سے دور رہتے ہیں، قرآن سے دور رکھنا چاہتے ہیں لوگوں کو، قرآن کا استہزاء کرتے ہیں، قرآن کا تمسخر اڑاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن جب نامہ اعمال دیا جائے گا، کافروں کو جب نامہ اعمال دیا جائے گا، جو قرآن سے دور ہیں، دور رکھنا چاہتے ہیں، قرآن کی بے حرمتی کرتے ہیں، قرآن کا استہزاء اڑاتے ہیں اور قرآن کو جلانے تک سے باز نہیں آتے، اللہ فرماتے ہیں کہ جب ان کو ان کا نامہ اعمال دیا جائے گا تو کہے گا کافر یا لیتنی لم اوتا کتاب، یا ہائے افسوس کہ مجھے میرا نامہ اعمال نہ دیا جاتا، مجھے میری کتاب نہ دی جاتی، ولم ادری ما حسابیا، اور مجھے پتہ نہ چلتا کہ میں دنیا میں کیا کما کے آیا ہوں، یا لیتہا کانت القاضیہ، ہائے افسوس جو دنیا میں موت آئی تھی وہ موت ہی آخری موت ہوتی، دوبارہ ہمیں زندہ نہ کیا جاتا۔ یہاں تو انسان جب تک قرآن نہ پڑھے انسان کو عقل آتی نہیں ہے، انسان کو رہنمائی سوچتی نہیں ہے، انسان کو ہدایت اور روشنائی ملتی نہیں ہے، جب تک انسان قرآن نہ پڑھے کہ کیا ہونے والا ہے۔ انسان کو تو اپنے اگلے ایک لمحے کا پتہ نہیں انسان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، کجا کے انسان موت کے بعد کے حالات کا خود طے کر لے یا خود فیصلہ کر لے کہ نہیں کچھ نہیں ہوگا۔ فرمایا کہ انسان اپنے ہاتھوں کو کاٹے گا، ما اغنا انی مالیا، کہے گا کہ میرا مال بھی آج کسی کام نہیں آیا، حالانکہ انی سلطان، یا میری حکومت بھی چلی گئی، حکومت جو ہے وہ بھی کسی کام نہیں آئی۔ اس سارے رونے دھونے کا جواب کیا ہوگا قیامت کے دن؟ انسان اپنا نامہ اعمال پکڑ کے روئے دھوئے گا، دہائی دے گا ان باتوں کی، ہائے افسوس ہائے افسوس، یہ ہو گیا، میرا مال چلا گیا، میری حکومت چلی گئی، میرے حساب کتاب نہ دیا جاتا، کاش میری موت جو ہے وہ آخری موت واقع ہوتی۔ اس کا جواب یہ ہوگا، اللہ فرمائیں گے خذوہ فغلوہ، پکڑ لو اس بدماش کو، جھوٹے اور کذاب آدمی کو، فغلوہ، اور زنجیروں میں جکڑ دو اس کو، ثم الجحیم صلوہ، پھر اس کو جہنم میں جھونک ڈالو، ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوہ، 70 ہاتھ لمبی زنجیر میں اس کو جکڑ ڈالو، انہ کان لا یؤمن باللہ العظیم، اس کا جرم یہ ہے کہ یہ اللہ عظیم پہ ایمان نہیں رکھتا تھا۔ اللہ عظیم نے جو احکام دیے تھے، جو قرآن بھیجا تھا، جو رسول بھیجا تھا، ان کا استہزاء اڑاتا رہا، ان کے راستے میں رکاوٹ بنتا رہا، نہ خود اس کو پڑھا نہ دوسروں کو پڑھنے دیا۔ اس لیے اللہ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ جو آدمی قرآن سے دور ہے اور قرآن سے دور رکھتا ہے لوگوں کو، دورا ظلم کر رہا ہے، فرمایا کہ وہ اسلام کا کوئی نقصان نہیں کر رہا، اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ رہا، بلکہ وہ تو اپنے آپ کو ہی ہلاکت میں ڈال رہا ہے، لیکن اس کو شعور نہیں ہے۔ شعور آئے گا اس دن جس دن قیامت کے دن اٹھے گا۔ آگے یہ بات اللہ نے فرمائی وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ، اب یہاں تک تو معاملہ تھا زبانی نصیحتوں کا، توحید کے دلائل اللہ نے دیے زبانی، زمین آسمان اللہ نے بنائے، تمہیں اللہ نے پیدا کیا، تمہاری موت مقرر کی، تمہارے لیے حساب کتاب کا دن رکھا، جنت اور دوزخ بنائے تمہارے لیے، یہ ساری زبانی دلیلیں تھیں، زبانی بات اور نصیحت تھی۔ آگے پھر اللہ تعالیٰ نے وہ نقشہ بھی کھینچ دیا کہ یہ صورتحال عملاً تمہارے ساتھ واقع ہونے والی ہے، اور وہ نقشہ کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں وَلَوْ تَرَىٰ، ترا کا معنی کیا ہے؟ ترا کا معنی دیکھنا ہے، لیکن اس کا معنی ہے غور کرنا۔ جہاں کہیں بھی لو کے ساتھ ترا آتا ہے یا بعض اوقات افلا ینظرون، کیا یہ نہیں دیکھتے، یہاں بھی ہے تو دیکھنا معنی،
لیکن اس کا مفہوم یہ ہے کہ کیا یہ لوگ غور نہیں کرتے؟ بلاؤ ترا، کاش یہ لوگ غور کریں، کاش تو تصور کرے اس وقت کا. کس وقت کا؟ اذ وقفوا علی النار، جب یہ کھڑے کیے جائیں گے جہنم کے کنارے پہ جہنم میں داخل ہونے کے لیے. وقفوا، جب کھڑا کیا جائے گا ان کو، علی النار، آگ کے اوپر، فقالوا، اور یہ لوگ اس وقت کہیں گے یا لیتنا نرد ولا نکذب بآیات ربنا ونکون من المؤمنین. یا لیتنا، ہائے ہماری کم بختی، ہائے افسوس، اے کاش. نرد، رد کرنا مانے کسی چیز کو واپس کر دینا، پلٹا دینا. مردود، جو قبول نہ کی جائے چیز. مردود وہ چیز ہے جو رد کر دی جائے، پلٹا دی جائے. وہی لفظ ہے یہ نردو. یا لیتنا نردو، ہائے افسوس، کاش ہم پلٹا دیے جائیں. کہاں پلٹا دیے جائیں؟ دنیا میں. وہ آخرت میں جب جہنم کے کنارے میں پہنچ جائیں گے کافر اور مشرک اور جہنم کی آگ کو دیکھ لیں گے، اس وقت یہ آرزو کریں گے، اس وقت یہ تمنا کریں گے کاش ہمیں ایک دفعہ پھر دنیا میں بھیج دیا جائے. یا لیتنا نرد ولا نکذب بآیات ربنا، دوبارہ ہمیں بھیجا جائے دنیا میں. لا نکذب، ہم نہیں جھٹلائیں گے، بآیات ربنا، اپنے رب کی آیتوں کو، اپنے رب کے احکام کو ہم اب نہیں جھٹلائیں گے اگر ہمیں دنیا میں دوبارہ بھیج دیا جائے. وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور ہم دنیا میں جا کے بڑے مومن، بڑے پرہیزگار، بڑے حاجی صاحب، بڑے نمازی صاحب بن کے رہیں گے، ہر وقت اللہ اللہ کرتے رہیں گے. بس کاش ایک دفعہ ہمیں دنیا میں دوبارہ بھیج دیا جائے. اور کافروں کی یہ جو تمنا ہے، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بے شمار جگہ پہ بڑی نصیحت کی. اللہ تعالیٰ نے بڑا جھنجھوڑا انسان کو، اور جو فرمایا نا کہ نصرف الآیات، کہ ہم اپنی آیتیں جو ہیں بار بار ریپیٹ کرتے ہیں، دہراتے ہیں، کسی طریقے سے انسان سمجھ جائے. یہ بات اللہ تعالیٰ نے بے شمار جگہ پہ ارشاد فرمائی ہے کہ جب وہ عذاب کو دیکھیں گے، فرشتوں کو دیکھیں گے، جہنم کو دیکھ لیں گے، تو یہ تمنا کریں گے کافر اور مشرک کہ کاش ایک دفعہ ہمیں دوبارہ دنیا میں بھیج دیا جائے، ہم بڑے مومن بن کے اور بڑے اللہ کے فرما بردار، رسول کے اطاعت گزار بن کے رہیں گے. اللہ فرماتے ہیں کہ جہنم کے کنارے پہ فَلَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اگر ہمارے لیے دوبارہ ممکن ہو دنیا میں جانا، فَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، تو ہم بڑے مومن بن کے رہیں گے. لَوْ أَنَّ لِي كَرَّةً فَأَكُونَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ. دوسری جگہ پہ فرمایا کہ انسان کہے گا اگر میرے لیے مجھے دنیا میں دوبارہ جانے کا موقع دیا جائے تو میں بڑا نیک بن کے رہوں گا. اور ایک اور جگہ پر ارشاد فرمایا وَتَرَى الظَّالِمِينَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ يَقُولُونَ هَلْ إِلَىٰ مَرَدٍ مِّن سَبِيلٍ. ظالم لوگ جب عذاب کو دیکھیں گے تو پوچھیں گے ایک دوسرے سے کہ کیا کوئی ایسی صورت ہے کہ ہم دوبارہ دنیا میں چلے جائیں؟ کیا یہ ممکن ہے کہ اللہ ہمیں دوبارہ دنیا میں بھیج دے؟ بار بار یہ تمنا کریں گے کہ اگر یہ ممکن ہو ہمیں دنیا میں دوبارہ جانے کا موقع دیا جائے، دوبارہ زندگی دی جائے، تو ہم بڑے نیک پاک پرہیزگار بن کے رہیں گے، اللہ کی آیتوں کو نہیں جھٹلائیں گے، اللہ کے فرمانبردار بن کے رہیں گے. آگے اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی بل بدا لہم ما کانوا یخفون من قبل. فرمایا کہ اب یہ تمنا کرنے کا یا آرزو کا وقت نہیں ہے.
اب تو جو کچھ تم کما کے لائے ہو، بدا لہم، بدا کا معنی ابتدا ہونا، ظاہر ہونا، واقع ہونا، بدا لہم اب تو ظاہر ہونے لگے گا یا ظاہر ہونا شروع ہو گیا، لہم ان کے لیے، ما کانوا یخفون من قبل، وہ چیز ان کے سامنے آ گئی، وہ چیز ان کے سامنے ظاہر ہو گئی جس کو پہلے وہ چھپاتے تھے، جس سے پہلے وہ بھاگتے تھے۔ اب تو اس چیز کا انجام ہے سامنے۔ اب یہ تمنا اور آرزو کا وقت نہیں ہے کہ کاش اللہ ہمیں دنیا میں بھیج دے، اور اللہ تعالیٰ ان کی درخواست پہ مہربانی فرما کے دوبارہ ایک دفعہ دنیا پیدا کریں اور دوبارہ ان کو جنت میں بھیجنے کے لیے دنیا میں بھیجیں اور دوبارہ ان کو نیکوکار بننے کا موقع دیں۔ فرمایا کہ وہ وقت تو گزر چکا، اب تو اس کا انجام دیکھنا ہے۔ بجیء یومئذ بجہنم یقول الانسان یتذکر الانسان وانیٰ لہ الذکریٰ، جس روز جہنم لے آئی جائے گی اس روز لوگوں کو نصیحت حاصل ہوگی۔ وانیٰ لہ الذکریٰ، اللہ فرماتے ہیں کہ اب نصیحت کا کیا فائدہ۔ قیامت کے دن جہنم کو دیکھنے کے بعد اگر کسی کو نصیحت آ گئی، وانیٰ لہ الذکریٰ، ایسی نصیحت کا کیا فائدہ۔ انسان کہے گا اے کاش میں نے کچھ اگلی دنیا کے لیے بھیجا ہوتا۔ جواب اس کا یہ ہوگا، ان کی تمنا کا، ان کی آرزوؤں کا، ان کے رونے دھونے کا جواب یہ ہوگا فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ، فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُهُ عَذَابَ أَحَدٍ وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ۔ اور آرزو کرنے کا فائدہ نہیں ہے، آج تو انجام ہے، اعمال کا بدلہ ہے، آج تو رزلٹ اور نتیجہ دیکھنا ہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ آج اللہ تعالیٰ ایسی سزا دے گا، ایسی سزا دے گا جیسی سزا سے پہلے کسی کو نہیں دی ہو۔ وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ، اللہ تعالیٰ ایسا باندھ کے مارے گا کہ ایسا باندھ کے کسی کو نہیں مارا ہوگا اللہ۔ تمنا اور آرزو تو اب اللہ تعالیٰ نے یہاں دنیا میں بڑا ہی وقت دیا ہے۔ سچی بات یہ ہے کہ 60 سال اور 70 سال کی عمر جو ہے بڑی لمبی عمر ہے، بڑی لمبی عمر ہے اگر انسان ضائع نہ کرے۔ اگر انسان 60-70 سال کی زندگی میں 1 گھنٹہ بھی دے دین کے لیے یا قرآن سیکھنے کے لیے یا اللہ کی ہدایت حاصل کرنے کے لیے، حدیث پڑھنے کے لیے 1 گھنٹہ بھی چھوڑ دیجیے، آدھ گھنٹہ بھی اگر دے انسان 60-70 سال کی زندگی میں، تو آپ اندازہ لگائیے کہ 60-70 سال میں انسان کتنا کچھ کر سکتا ہے۔ آخر وہ لوگ جنہوں نے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ 50 جلدیں مسند احمد کی ہیں، 50 جلدیں، فتاوی ابن تیمیہ کی 50 جلدیں ہیں، اور ان لوگوں نے یہ اپنے ہاتھ سے ساری چیزیں لکھی ہیں۔ آج کسی آدمی کے لیے ان ساری کتابوں کا پڑھنا جو ہے وہ بڑا مشکل ہے اور محال ہے۔ ساری زندگی میں کم ہی ایسے لوگ ہوں گے جنہوں نے ساری مسند کو پڑھ لیا یا سارے فتاوی ابن تیمیہ کو پڑھ لیا یا ایسی بڑی کتابوں کو پڑھ لیا، لیکن وہ آدمی بھی تو تھے جنہوں نے یہ کام کیے خود۔ آج ہمارے پاس اتنا وقت بھی نہیں ہے کہ ہم جو ضرورت کی چیزیں ہیں، جن کے بغیر ہمارا گزارا نہیں ہے، جن کے بغیر ہدایت مکمل نہیں ہوتی، ہم تو ان کو بھی سیکھنے سے قاصر ہیں۔ ہمارے پاس اتنا وقت بھی نہیں ہے کہ ہم انہی باتوں کو سیکھ سکیں۔ اللہ نے فرمایا کہ قیامت کے دن انسان کو یہاں دنیا میں اللہ تعالیٰ نے بڑا وقت دیا ہے، اور یہ آگے اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ یہ دنیا کی زندگی بڑی قیمتی زندگی ہے اور بڑی مختصر زندگی ہے، اس کو ضائع نہ کرو۔ فرمایا کہ اس وقت تو پھر انسان کا نتیجہ انسان کو دیکھنا ہے، راہ فرار کوئی نہیں ہے۔ جو بھی انسان کر کے لایا ہے دنیا سے، اس کی جزا یا سزا اس نے حاصل کرنی ہے۔
آگے پھر اللہ تعالیٰ نے ایک اور بات ارشاد فرمائی ہے، بلو آدو، بلو اور اگر، لآدو، بلو ردو، بلو ردو، اور اگر یہ پلٹا دیے جائے دنیا میں، اگر یہ پلٹا دیے جائے. اب یہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی شاید اللہ تعالیٰ موقع نکال رہے ہوں یا کوئی اللہ تعالیٰ راہ دینا چاہ رہے ہوں، ایسی بات نہیں. اللہ تعالیٰ نے اپنے علم کی بنیاد پہ ایک بات ارشاد فرمائی ہے، وَلَوْ رُدُّوا، اگر ان کافروں اور مشرکوں کو دوبارہ دنیا میں بھیج دیا جائے، اللہ فرماتے ہیں لَعَادُوا، تو پھر یہ اعادہ کریں گے انہی حرکتوں کا، انہی کرتوتوں کا، انہی گناہوں کا، اسی تکذیب کا جو یہ پہلے کر چکے ہیں. ان کے کرتوت پھر بھی وہی رہیں گے. اگر انہیں دوبارہ دنیا میں بھیج دیا جائے، ان کے کرتوت پھر بھی وہی رہیں گے جو پہلے یہ کرتے رہے. لما نہوا عنہ، جن سے انہیں منع کیا گیا، وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، اور یہ جھوٹے ہیں. اب یہ بات بظاہر تو بڑی عجیب سی لگتی ہے کہ انسان فرشتے بھی دیکھ لے، جہنم بھی دیکھ لے، سارا اپنا انجام آنکھوں سے دیکھ لے، اور اللہ یہ فرما رہے ہیں کہ اگر میں ان کو دنیا میں بھیج دوں دوبارہ تو پھر یہ وہی کچھ کریں گے جو پہلے کرتے چلے آئے ہیں. جو دشمنی اسلام سے اور قرآن سے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی رہی، یہ پھر بھی وہی دشمنی کریں گے. یہ اپنے طرز عمل کو بدلیں گے نہیں. اگرچہ یہ آج اس بات کا مطالبہ کر رہے ہیں، آج اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں ایک دفعہ بھیج دے تو ہم مومن بن کے رہیں گے، اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جھوٹے ہیں. اب یہ بات جو ہے بظاہر تو عجیب سی لگتی ہے، لیکن یہ بات بالکل اس طرح سچی ہے کہ دنیا میں اگر بھیجنے کا فیصلہ اللہ فرماتے، اگرچہ یہ ہے تو نہیں، لیکن اگر اللہ فرماتے تو اس کی دو صورتیں تھیں. ایک صورت تو یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ ان کے حافظے میں جنت اور جہنم کا نقشہ رہنے دیتے. جو کچھ دیکھ لیا، فرشتے دیکھ لیے، برزخ دیکھ لی، آخرت دیکھ لی، حساب کتاب کا سارا منظر دیکھ لیا، وہ یادداشت اللہ تعالیٰ باقی رکھتے اور ان کو دنیا میں بھیجتے. اب اگر یہ یادداشت باقی رکھی جائے اور دنیا میں بھیجا جائے تو ان اعمال کا فائدہ ہے کوئی؟ وہ تو اللہ تعالیٰ نے خود فرما دیا کہ جب تم نے مشاہدہ کر لیا تو پھر ایمان بالغیب ختم ہے. وہ تو ایمان ہے مشاہدے پہ، وہ ایمان مشاہدے کا ایمان ہے، وہ اللہ اور اللہ کے رسول پہ ایمان بالغیب نہیں ہے. اور اللہ کے ہاں جزا سزا جو ہے وہ ایمان بالغیب کی ہے. ایک صورت تو یہ ہے، اس صورت میں جزا سزا کا مقصد ختم ہو جاتا ہے اگر اللہ تعالیٰ انسانوں کو دوبارہ اس دنیا میں بھیجیں اسی یادداشت کے ساتھ جو کچھ انہوں نے آخرت میں دیکھ لیا. دوسری صورت یہ ہے اللہ تعالیٰ انسان کی یادداشت سے وہ سب کچھ ختم کر دے جو اس نے دیکھا تھا. جنت دیکھی، جہنم دیکھی، فرشتے دیکھے، برزخ دیکھی، حساب کتاب کا منظر دیکھا، حشر دیکھا، اللہ تعالیٰ اس کی یادداشت سے وہ سب کچھ ختم کر دیں. اب یہی وہ بات ہے جو اللہ فرما رہے ہیں کہ دنیا میں بھیجنے کا، امتحان لینے کا فائدہ تو تبھی ہے جب انسان ایمان بالغیب لائے اور مشاہدے کی باتیں جو ہیں وہ اس کے دماغ سے خارج کر دی جائیں، اس کی یادداشت سے محو کر دی جائیں. اس لیے اللہ فرماتے ہیں کہ جب میں ان کے دماغ سے یہ ساری یادداشت محو کر دوں گا، ختم کر دوں گا، جنت اور دوزخ کی، فرشتوں کی، حشر کی، برزخ کی یاد محو ہو جائے گی، تو پھر دنیا میں آئیں گے اپنے پہلے والے مزاج کے مطابق، اپنے پہلی والی سوچ اور عادات کے مطابق، تو پھر یہ وہی کچھ کریں گے جو اس سے پہلے یہ کر چکے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ اگر ان کو میں دنیا میں دوبارہ بھیج دوں تو پھر بھی یہ وہی کچھ کریں گے جس سے انہیں منع کیا گیا ہے. ان کے مزاج میں، ان کے عادات میں، ان کی سوچ میں ضد کی وجہ سے، ہر درمی کی وجہ سے یہ بات پڑی ہوئی ہے کہ انہوں نے اسلام کی دشمنی کرنی ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سے دشمنی کرنی ہے، قرآن سے دشمنی کرنی ہے، لہذا یہ سب کچھ دوبارہ وہی کریں گے جو پہلے کرتے رہے. اور اس کا ہر آدمی کو تھوڑا تھوڑا اندازہ اپنی زندگی میں بھی ہوتا ہے
انسان کسی بڑی مصیبت میں پھنس جائے، بڑی بیماری میں پھنس جائے، تو انسان بیماری کے دوران اور مصیبت کے دوران بڑے وعدے وعید کرتا ہے، یا اللہ ایک دفعہ مصیبت ٹال دے، پھر میں نماز تو 5 وقت پڑھوں گا، جماعت کے ساتھ پڑھوں گا، میں جماعت تو کبھی ضائع نہیں کروں گا، اتنا صدقہ بھی کروں گا، اتنا خیرات کروں گا۔ جب وہ مصیبت ٹل جاتی ہے، جب وہ بیماری دور ہو جاتی ہے اور انسان اپنی نارمل حالت پہ آ جاتا ہے، جتنے وعدے وعید کیے تھے سارے انسان بھول جاتا ہے۔ جتنے بھی انسان وعدے وعید کرتا ہے مصیبت میں، تکلیف میں یا بیماری میں، جب انسان اچھا بھلا ہو جاتا ہے اور نارمل ہو جاتا ہے تو پھر ویسے کا ویسا ہی ہو جاتا ہے، وہ وعدے وعید سارے بھول جاتا ہے۔ ویسے تو کسی نے واقعہ ہی لکھا ہے، لیکن ہے وہ اسی سے متعلق ہی۔ ایک آدمی کھجور پہ چڑھ گیا، بڑی اونچی کھجور پہ، کھجور کے اوپر جب وہ پہنچا، کھجوریں وغیرہ اتاری، اور جب نیچے اس نے نظر ڈالی، کھجور تو بہت اونچی تھی اور اس کو ہول آنے لگا کہ کہیں میں گر نہ جاؤں، گر گیا تو میری پسلی ہڈی ایک ہو جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ وعدے وعید کیے کہ یا اللہ بس مجھے خیریت سے اتار دینا، میں ایک گائے ذبح کروں گا، تیری راہ میں صدقہ کروں گا۔ اترنا شروع کیا کھجور سے، جب آدھے راہ پہنچا تو کچھ دیکھا کہ خیر خیریت سے میں آ گیا ہوں نیچے، تو کہتا ہے یہ گائے جو ہے یہ تو بہت بڑی چیز ہے، بس بکری کی قربانی تو میں دے ہی دوں گا۔ ذرا اور نیچے آیا زمین کے قریب اور خوف خطرہ دور ہو گیا، تو کہتا ہے ٹھیک ہے مرغی سے بھی گزارا ہو جائے گا۔ جب نیچے آیا تو سب کچھ بھول گیا۔ یہ ہے انسان کی مزاج اور فطرت کی بات کہ جب مصیبت میں ہوتا ہے، بیماری میں ہوتا ہے، تکلیف میں ہوتا ہے، اللہ سے بڑے وعدے وعید کرتا ہے۔ بالکل یہ وہی بات ہے، اللہ نے فرمایا کہ انسان کے مزاج اور فطرت کو اللہ نے بنایا ہے نا، اللہ کو پتا ہے کہ ان کی یاد سے جب میں نے یہ محو کر دیا، جنت اور دوزخ کے سارے مناظر ختم کر دیے، حشر کا منظر ختم کر دیا، اور اسی مزاج اور اسی یاداشت کے ساتھ جس کے ساتھ یہ پیدا ہوئے تھے دوبارہ دنیا میں بھیجوں گا، تو دوبارہ یہ سب کچھ وہی کریں گے جو پہلے کرتے رہے، جن سے انہیں منع کیا گیا۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں بھی جگہ جگہ پہ یہ بات ارشاد فرمائی ہے۔ آگے اللہ یہ فرماتے ہیں کہ وَقَالُوا إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ۔ ان کا جرم کیا ہے؟ ان کا جرم یہ ہے وَقَالُوا، اور یہ کہتے ہیں، إِنْ هِيَ نہیں ہے یہ، إِلَّا مگر، حیاتنا ہماری حیاتی، ہماری زندگی، الدنیا بس دنیا کی، وما نحن بمبعوثین اور نہیں ہیں ہم مبعوثین دوبارہ زندہ کیے جانے والے۔ یہ ہے وہ جرم جس کی وجہ سے قیامت کے دن وہ جہنم میں جائیں گے کہ ان کا آخرت پہ عقیدہ نہیں تھا، ان کا خیال یہ تھا یا ان کا عقیدہ یہ تھا کہ بس یہ جو دنیا کی زندگی ہے صرف یہی زندگی ہے۔ اور آج بھی ان کا تو خیر عقیدہ اس وجہ سے کہ آخرت پہ یقین ہی نہیں تھا، سرے سے جنت اور دوزخ کا یقین ہی نہیں تھا۔ کافروں کے ہاں آج بھی یہی سوچ پائی جاتی ہے جی یہ دنیا کی زندگی اس لیے اہم ہے، انسان کی یہ عمر اور زندگی اس لیے اہم ہے، دوبارہ نہیں ملنی، لہذا انجوائے کرو اس زندگی کو، دوبارہ نہیں ملنی گی، لہذا انجوائے کرنا چاہیے اس زندگی کو جتنا بھی ہو سکتا ہے۔ جب یہ عقیدہ ہو جائے کہ اس کے بعد نہ سزا ہے نہ جزا ہے، تو پھر انسان بے نتھا بیل بن جاتا ہے۔ انسان یہی سوچتا ہے کہ جتنا بھی انجوائے کرنے کے لیے جو کچھ بھی انسان کر لے وہ سب اس کے لیے جائز ہے اور کرنا چاہیے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ ان کا جرم یہ ہے کہ یہ کہتے تھے ان ہی الا حیاتنا الدنیا، دنیا کی زندگی ہی بس دنیا کی زندگی ہے، وما نحن بمبعوثین اور ہم اس دوبارہ اٹھائے نہیں جائیں گے۔
سورہ واقعہ میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ جہنمی جب جہنم میں جائیں گے، اللہ تعالیٰ نے وہاں بھی جہنمیوں کے جو جرائم ہیں ان کا تذکرہ فرمایا ہے. فرمایا کہ انہم کانوا قبل ذالک مترفین. پہلا جرم یہ کہ دنیا میں عیاشی کرنے والے تھے. یہ دنیا کو انجوائے کرنے والے تھے، دنیا میں بڑے نال و نام سے رہنے والے تھے، دنیا کو بڑا رنگین سمجھتے تھے کہ دنیا کو اس کی رنگینیوں کے ساتھ ہی بسر کرنا چاہیے. وَكَانُوا يُصِرُّونَ عَلَى الْحِنْثِ الْعَظِيمِ. دوسرا جرم یہ کہ یہ شرک پہ اصرار کرتے تھے. اور تیسرا جرم یہ وَكَانُوا يَقُولُونَ أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ. یہ کہتے تھے کہ کیا جب ہم مر جائیں گے، مٹی ہو جائیں گے، ہماری ہڈیاں ختم ہو جائیں گی، أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ، تو کیا دوبارہ زندہ کیے جائیں گے؟ اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب یہ ارشاد فرمایا کہ ابا آباؤنا الاولون، اور ہمارے باپ دادا بھی دوبارہ زندہ کیے جائیں گے. یہ بھی ان کو بڑا تعجب تھا کہ ہمارے باپ دادا 100 سال 500 سال 1000 سال پہلے وہ تو مرے تھے، وہ تو زندہ نہیں ہوئے، اور اگر 1000 سال یا 10,000 سال سے وہ زندہ نہیں ہوئے تو 10,000 سال بعد میں کیسے زندہ ہوں گے؟ ابا آباؤنا الاولون، کیا ہمارے بڑے جو ہیں ان کو بھی زندہ کیا جائے گا؟ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کو جواب دو، قل ان الاولین والآخرین لمجموعون الی میقات یوم معلوم. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ انہیں کہیے کہ پہلے بھی اور پچھلے بھی، پہلے دن سے لے کر قیامت کے دن تک جتنے بھی لوگ ہیں، فرمایا کہ سارے کے سارے اکٹھے کیے جائیں گے الی میقات یوم معلوم، ایک ایسے وقت کے لیے اکٹھا کیا جائے گا انہیں جو وقت معلوم ہے اللہ تعالیٰ کو. ثم انکم ایھا الضالون المکذبون. اللہ فرماتے ہیں کہ پھر اے گمراہ اور جھٹلانے والے لوگوں، لاکلون من شجر من زقوم، جہنم میں جا کے تمہیں تھور کا درخت کھانا پڑے گا، فمالئون منھا البطون، اور ناگواری کے باوجود تم اپنے پیٹ بھرو گے اس سے. دل نہیں چاہے گا کانٹے دار کھانا کھانے کو، کانٹے دار درخت کھانے کو جی نہیں چاہے گا، لیکن بھوک اللہ تعالیٰ نے انتقام لینا ہے. ویسے اللہ تعالیٰ معاف کرے، جب انسان سوچتا ہے انتقام کی بات کو، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انا من المجرمین منتقمون، مجرموں سے ہم نے انتقام لینا ہے. اللہ کا انتقام کیسا ہو؟ آپ اندازہ لگائیے کہ انسان کو معمولی سی درد ہو، گردے کی تکلیف ہو جائے، انسان برداشت نہیں کر سکتا، یہاں تو فوراً بھاگ کے انسان چلا جاتا ہے ہسپتال میں ڈاکٹر کے پاس. دانت میں تکلیف ہے، مثانے کی تکلیف ہوگی، پیشاب بند ہو گیا، یا کوئی اور تکلیف ہوگی، جان پہ بن آئی، انسان جو ہے وہ ڈاکٹر کہتے ہیں جی کل دی پین بیفور پین کل یو، پین جو ہے اس کو مار دو اس سے پہلے کہ وہ تمہیں مار دے. پین تو اتنی شدید ہوتی ہے، انسان سے برداشت نہیں ہوتی. اب یہاں کی جو تکلیف ہے وہ انسان کے لیے ناقابل برداشت ہے. انسان ایک سیکنڈ جو ہے وہ تکلیف کے ساتھ گزارا نہیں کر سکتا، اور انتقام لینے کے لیے تو یہ دنیا کی تکلیف ہی بڑی ہے. انتقام لینے کے لیے یہ دنیا کی جو تکلیفیں ہیں، بیماریاں ہیں، یہی بہت ہے. یا اللہ، کسی کو گردے کی تکلیف میں مبتلا کر دے، کسی کے پھیپھڑے میں پانی ڈال دے، کسی کے دل کی حرکت اب نارمل کر دے اللہ تعالیٰ، کسی کا دماغ پاگل کر دے اللہ تعالیٰ، کسی کے ہاتھ پاؤں ٹوٹ جائیں. یہ دنیا میں ہی تکلیفیں ایسی آتی ہیں کہ انسان جو ہے بے بس ہو جاتا ہے، انسان لاچار ہو جاتا ہے، انسان موت کی تمنا کرتا ہے کہ زندگی سے تو موت آ جائے تو بہتر ہے. لیکن وہ انتقام اور وہ سزائیں اور وہ تکلیفیں کیسی ہوں گی جنہیں اللہ نے انتقام کہا ہے؟ یہ تو انتقام نہیں ہے جو اس دنیا میں، یہ تو نارمل تکلیفیں ہیں جو انسان پہ آتی ہیں، اور انسان ہسپتال میں چلا جاتا ہے، ڈاکٹر سے علاج کرا لیتا ہے، پین کلر کھا لیتا ہے، تکلیف دور ہو جاتی ہے، انسان پھر اچھا بھلا ہو جاتا ہے.
لیکن وہ تکلیف کیسی ہوگی جس کو اللہ نے یہ فرمایا کہ میں انتقام لوں گا ان لوگوں سے، انا من المجرمین منتقمون۔ وہ انتقام یہی ہے کہ تھوڑ کھانے کو طبیعت نہیں چاہے گی، طبیعت آمادہ نہیں ہوگی، اللہ تعالیٰ بھوک اتنی زیادہ لگا دیں گے کہ کھانا پڑے گا۔ وہ اللہ فرماتے ہیں کہ فمالئون منها البطون، تو اپنے پیٹوں کو بھرو گے بھوک کی وجہ سے، ایسی بھوک لگا دوں گا کہ تم یہ کہو گے لاؤ جی تھوڑ کا درخت ہی دو ہم کھائیں، ہم اپنے پیٹ کی بھوک جو ہے وہ ختم کریں کسی طرح۔ فشاربون علیہ من الحمیم، اور فرمایا کہ تھوڑ کا درخت کھانے کے بعد پیاس اتنی شدید لگا دوں گا کہ تم پانی طلب کرو گے، اب ہمیں پانی چاہیے پینے کے لیے۔ اللہ فرماتے ہیں شاربون علیہ من الحمیم، اس کے اوپر تم کھولتا ہوا پانی پیو گے، اور فرمایا کہ فشاربون شرب الہیم، اور ایسے نہیں کہ ایک ایک گھونٹ لے کے چھوڑ دو جی یہ پیا نہیں جاتا، یہ کھولتا پانی ہے بڑا گرم ہے آگے نہیں گزر رہا۔ فرمایا کہ فشاربون شرب الہیم، جس طرح بھوکا اونٹ پانی پیتا ہے اس طرح گھٹا گھٹ پینا پڑے گا تمہیں، ایسی میں پیاس لگا دوں گا تمہارے پیٹ کے اندر کہ وہ کھولتا ہوا پانی جو ہے وہ گھٹا گھٹ تم اس طرح پیو گے جس طرح اونٹ پیاسا پانی پیتا ہے۔ آگے فرمایا کہ ھذا نزلھم یوم الدین، کافروں کی یہ میزبانی مہمانی ہے قیامت کے دن، تھوڑ کے درخت سے اور کھولتے ہوئے پانی سے۔ نحن خلقناکم فلولا تصدقون، اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے، پھر تم اس بات کی تصدیق کیوں نہیں کرتے کہ جو اللہ پہلی دفعہ پیدا کر سکتا ہے وہ دوبارہ بھی پیدا کر سکتا ہے۔ فلولا تصدقون، یہ ہے سزا قیامت پہ ایمان نہ لانے کی، دوبارہ پیدا کرنے کی قدرت سے انکار کرنے کی یہ سزا ہے کہ قیامت کے اللہ دوبارہ پیدا کرے گا اور ایسی ایسی سزا دے گا کہ انسان جو ہے وہ سزا کو جھیلے بغیر کوئی چارہ نہیں ہوگا۔ کھولتا پانی زبان سے نہیں لگا سکے گا، لیکن کہے گا کہ مجھے دو پانی پینے کے لیے، اور گھٹا گھٹ پینا پڑے گا اس کو، اتنی اس کو پیاس لگائی جائے گی، بھوک اتنی شدید لگائی جائے گی کہ کھانے ناپسند ہونے کے باوجود کانٹے کھانے پڑیں گے، کھائے گا پیٹ بھرے گا اس سے۔ فمالئون منها البطون، اپنا پیٹ بھرو گے تم کانٹے دار کھانے سے۔ آگے پھر اللہ فرماتے ہیں وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وُقِفُوا، یہ ساری اب وہ صورتحال ہے جو پیش آنے والی ہے۔ پہلے تھی زبانی نصیحتیں، اب یہ عملی نصیحتیں ہیں کہ آگاہ ہو جاؤ، خبردار ہو جاؤ، ہوش کے ناخن لو، یہ کچھ پیش آنے والا ہے۔ جو بھی انکار کرے گا، جو بھی اللہ اور اللہ کے رسول سے غفلت سے کام لے گا، اللہ اور اللہ کے رسول کے احکام نہیں مانے گا، اللہ اور اللہ کے رسول کی نافرمانی کرے گا، اس کے ساتھ یہ پیش آنے والا ہے، کسی کے ساتھ کم ہوگا، کسی کے ساتھ زیادہ ہوگا۔ اللہ نے اپنی ریٹ نہیں چھوڑنی، یہ آپ اس دھوکے میں نہ رہنا کہ فلاں ہمیں پکڑ کے بخشوا لے گا یا پکڑ اللہ سے بچا لے گا یا مدد کرے گا۔ اللہ نے اپنی ریٹ قائم کرنی ہے۔ اللہ نے جو باتیں ارشاد فرمائی ہیں اللہ تعالیٰ نے ویسے ہو کے رہے گا۔ یہ آگے فرمایا کہ وَلَوْ تَرَىٰ، اور کاش تم یاد رکھو اس بات کو، کاش تم سمجھو اس بات کو، کاش تم غور کرو اس بات پہ، کاش تم تصور کرو اس بات کا۔ یہ وَلَوْ تَرَىٰ جو ہے یہ انسان کو دعوت فکر دینے والا لفظ ہے۔ سوچو اس بات پہ، غور کرو اس بات پہ۔ کس بات پہ؟ اِذْ وُقِفُوا عَلَىٰ رَبِّهِمْ، جب کافر اور مشرک اپنے رب کے حضور کھڑے ہوں گے حشر میں، فَجِیَّ بِیَوْمَئِذٍ بِجَہَنَّمَ، اور حشر میں ہی جہنم کو سامنے لے آیا جائے گا، بھڑکتی ہوئی جہنم کو۔ قَالَ أَلَيْسَ هَٰذَا بِالْحَقِّ، قَالَ کہے گا، کون کہے گا؟ اللہ کہے گا یا اللہ کا فرشتہ کہے گا؟ أَلَيْسَ هَٰذَا بِالْحَقِّ، کیا یہ جہنم جو ہے یہ حق ہے یا نہیں ہے؟
کیا یہ جہنم جو ہے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا سچی ہے یا سچی نہیں ہے؟ یہ بات سچی تھی یا نہیں تھی؟ قالوا بلا وربنا، کافر کہیں گے بلا کیوں نہیں یا اللہ، بالکل سچی تھی۔ وربنا، ہمارے رب کی قسم، واقعی سچی تھی یہ بات۔ اور یہ بات بھی اللہ تعالیٰ نے صرف یہاں نہیں بلکہ کئی جگہ پہ اس کا ذکر فرمایا ہے۔ سورہ طور میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یوم یدعون الی نار جہنم دعا، جب دھکے دے کے کافروں کو اور مشرکوں کو جہنم کی طرف گھسیٹا جائے گا، لے جایا جائے گا، انہیں یہ کہا جائے گا ہذہ النار التی کنتم بہا تکذبون، یہ ہے وہ آگ جس کو تم جھٹلاتے تھے۔ اور آگے پھر اللہ تعالیٰ نے بڑی طنز فرمائی ہے، بڑی طنز کی ہے کافروں اور مشرکوں پہ، جن کو جہنم دکھائی جائے گی، جو جھٹلاتے تھے جہنم کو۔ اللہ فرماتے ہیں افسحر ھذا، افسحر ھذا، کیا یہ جادو ہے جو تمہیں نظر آ رہا ہے؟ جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ جو ہے، دنیا میں تم کہتے تھے کہ دوبارہ دنیا جب اگر یہ دوبارہ اٹھنے والی بات سچی ہوگی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، یہ تو بڑی جادو والی بات ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے وہی ان کی بات جو ہے، ان کا جوتا انہی کے سر پہ مارا ہے۔ افسحر ھذا، کہ آج مجھے یہ بتاؤ کہ یہ جہنم کی آگ جو ہے یہ جادو ہے یا برحق ہے؟ یہ افسحر ھذا ام انتم لا تبصرون، یا تمہیں کچھ نظر نہیں آ رہا؟ رسا بندے تو نہیں ہیں، آنکھیں دی ہوئی ہیں، دیکھ رہے ہو اپنی آنکھوں کے سامنے جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ کو۔ اب مجھے ذرا یہ بتاؤ افسحر ھذا، کیا یہ جہنم کی آگ جادو ہے یا آگ ہے یہ جہنم کی؟ اللہ تعالیٰ جو ہے نا، یہ قرآن سارا پڑھا جائے، اللہ تعالیٰ بڑ ونگ سارے نکال دیتے ہیں دماغ کے، اکڑ پھکڑ اور تکبر اور غرور اور باطل عقیدے اور شرک کی باتیں اللہ ساری نکال دیتے ہیں، بشرطے کہ انسان قرآن کو پڑھ لے۔ آگے فرمایا کہ اصلوہا، تمہارے لیے حکم یہ ہے کہ اصلوہا، اس جہنم میں جلس جاؤ، داخل ہو جاؤ اس جہنم میں، فاصبروا او لا تصبروا، صبر کرو یا نہ کرو۔ صبر کرتے ہو اس جہنم کی آگ پہ تو تمہاری مرضی ہے، صبر کرو، صبر کر کے چلے جاؤ، تمہارے مقدر میں ہے، تمہاری قسمت میں ہے، کہیں بھاگ کے نہیں جا سکتے، نہ دنیا میں بھاگ سکتے ہو اور آخرت میں تو بھاگنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، دنیا میں بھی نہیں انسان بھاگ سکتا ہے اللہ سے۔ یا معشر الجن ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذوا الا بسلطان، اگر اللہ کی پکڑ سے بھاگ سکتے ہو تو بھاگ کے دکھاؤ، زمین آسمان کے کناروں سے باہر جا سکتے ہو تو جا کے دکھاؤ۔ لا تنفذون الا بسلطان، اس زمین آسمان سے یا اللہ کی پکڑ سے زور چاہیے، اگر کسی کے پاس اتنا زور ہے تو زور لگا کے دکھائے۔ لا تنفذون الا بسلطان، اس کے لیے بڑی قوت چاہیے، بڑی طاقت چاہیے اس کے لیے۔ وما ادراک ما یوم الدین ثم ما ادراک ما یوم الدین یوم لا تملک نفس لنفس شیئا والامر یومئذ للہ، اس دن حکم جو ہے وہ کسی دوسرے کا نہیں ہوگا، نہ کسی نبی کا، نہ کسی ولی کا، نہ عبد القادر جیلانی کا، نہ علی حجویری کا، یہ سارے کے سارے دم نہیں مار سکیں گے اللہ کی بارگاہ میں۔ اس دن حکم جو ہے وہ صرف اللہ کا نافذ ہوگا، اور حکم یہ ہوگا اصلوہا، اس جہنم میں داخل ہو جاؤ، فاصبروا او لا تصبروا، خواہ صبر کرو یا صبر نہ کرو، تمہارے مقدر میں تمہارے انجام یہی ہے۔ سواء علیکم، ایک ہی بات ہے، تم صبر کرو یا نہ کرو، انما تجزون ما کنتم تعملون، ہم تمہیں وہی بدلہ دے رہے ہیں جو تم دنیا سے کما کے لائے۔
قرآن سے دشمنی، اسلام سے دشمنی، اللہ سے دشمنی، رسول سے دشمنی، یہ تم دنیا سے کما کے لائے ہو، اور ہم آج تمہیں وہی بدلہ دیتے ہیں جو تم نے کمایا دنیا میں۔ انسان کی استطاعت نہیں ہے کہ انسان اللہ کا انتقام، اللہ معاف کرے، انسان تو اس دنیا میں اللہ کی پکڑ آ جائے تو وہ برداشت نہیں کر سکتا۔ اس دنیا میں اللہ کی پکڑ برداشت کرنا انسان کے بس سے باہر۔ راستہ ایک ہی ہے، دوسرا کوئی آپشن ہی نہیں ہے کہ انسان سیدھی طرح اللہ اور اللہ کے رسول کے احکام کے آگے گردن جھکا دے، اور جو اللہ اور اللہ کا رسول کہتا ہے، اپنی عقل میں بات آئے یا نہ آئے، سمجھ میں بات آئے یا نہ آئے، انسان اس راستے پہ چلتا رہے۔ اس کے علاوہ کوئی دوسرا آپشن ہے ہی نہیں۔ فرمایا کہ کہیں گے اس روز، قالوا بلا وربنا، کیوں نہیں ہے ہمارے رب، بالکل یہ برحق اور سچ ہے جہنم۔ قال، اللہ تعالیٰ پھر اس کے جواب میں یہ بات ارشاد فرمائیں گے، فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون۔ فذوقوا العذاب، اب اس جہنم کا عذاب اور اس کی سزا کا مزہ چکھو، بما کنتم تکفرون، بسبب اس کے جو تم نے کفر کیا، انکار کیا، اللہ اور اللہ کے رسول کا، قرآن کا انکار کیا، اب اس کی سزا چکھو اس جہنم میں۔ آگے اللہ فرماتے ہیں، قد خسر الذین کذبوا بلقاء اللہ، قد خسر الذین، خسارے میں ڈال لیا ان لوگوں نے اپنے آپ کو، کذبوا، جنہوں نے جھٹلایا، بلقاء اللہ، اللہ کی ملاقات کو۔ جس نے آخرت کا انکار کیا، اللہ سے ملاقات کا انکار کیا، اس نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈال لیا۔ حتیٰ کہ اذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا یا حسرتنا علی ما فرطنا فیہا وهم يحملون اوزارهم على ظہورهم الا ساء ما یذرون۔ اللہ فرماتے ہیں کہ حتیٰ اذا جاءتهم الساعة، حتیٰ کہ جب قیامت آ جائے گی، بغتتاً، اچانک، قالوا، تو وہ کہیں گے، یا حسرتنا، ہائے افسوس ہمارے حال پر، علی ما فرطنا، اس گناہ پہ، اس غلطی پہ، اس کوتاہی پہ جو ہم نے کی، فیہا، اس کے بارے میں۔ کس کے بارے میں؟ ہا کی ضمیر جہنم کے بارے میں، جہنم کے بارے میں جو ہماری سوچ تھی، یا آخرت کے بارے میں جو ہماری سوچ تھی، اس کوتاہی کی وجہ سے، اس گناہ کی وجہ سے، اس غلطی کی وجہ سے ہم خسارے میں پڑ گئے۔ اب یہ اعتراف ہوگا اپنے گناہ کا، اپنی غلطی کا قیامت کے دن، لیکن ہوگا یہ جہنم کو دیکھنے کے بعد۔ جہنم کو دیکھنے کے بعد کافر اور مشرک جو ہیں وہ اپنی کوتاہی اور اپنی غلطی اور اپنے گناہ کا اعتراف کریں گے، یا حسرتنا علی ما فرطنا فیہا، آخرت کے بارے میں یا جہنم کے بارے میں جو غلطی ہم سے ہو گئی، افسوس ہے ہمارے حال پر کہ ہم سے یہ غلطی کیوں ہوئی۔ لو کنا نسمع و نعقل ما کنا فی اصحاب السعیر فاعترفوا بذنبہم، وہاں بھی اللہ یہی فرماتے ہیں کہ جہنم کو دیکھنے کے بعد فاعترفوا بذنبہم، جو دنیا میں ان کی غلطی تھی، جو غلط عقیدہ تھا، اس کا اعتراف کریں گے کہ اوہو ہم سے تو غلطی ہو گئی، ہم تو دھوکے میں مارے گئے، ہم تو یہ سمجھتے تھے کہ دوبارہ زندگی ہوگی نہیں، آخرت واخرت کی باتیں بس ایسی جھوٹ موٹ سی ہیں۔ فاعترفوا بذنبہم، سب کچھ دیکھنے کے بعد اعتراف کریں گے اپنی غلطیوں کا، اپنے گناہوں کا۔ فسحقا لاصحاب السعیر، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لعنت ہو جہنمیوں پہ، لعنت ہو اس لیے کہ آج کے دن نصیحت حاصل کرنے کا کیا فائدہ، آج کے روز اپنے گناہوں کا اعتراف کرنے کا کیا فائدہ،
اذا جاء یوم الفتح لا ينفع الذین کفروا ایمانہم، جب قیامت آ جائے گی تو کافروں کا ایمان لانا جو ہے وہ ان کو کوئی کام نہیں دے گا، اپنے گناہوں کا اعتراف کرنا ان کے کسی کام نہیں آئے گا۔ آگے اللہ فرماتے ہیں وَهُمْ يَحْمِلُونَ أَوْزَارَهُمْ، اس لیے کہ وہ دن جو ہے وہ تو اپنے گناہوں کا، اپنے اعمال کا نتیجہ دیکھنے کا دن ہے، اور کافر جو ہے يَحْمِلُونَ أَوْزَارَهُمْ، اپنے بوجھ اٹھائے ہوں گے عَلَى ظُهُورِهِمْ، اپنی پیٹھوں پہ، اپنے بوجھ، اپنے گناہ جو ہیں کافر اور مشرک جو ہیں ان کے کندھوں پہ، ان کی پیٹھوں پہ ان کے گناہ پڑے ہوں گے۔ الا ساء ما یذرون، سنو کہ بہت ہی برا بوجھ ہے جو وہ اٹھا کے لائیں گے۔ اس کا ایک مفہوم تو یہی ہے کہ بوجھ اٹھانے کا مطلب یہ ہے کہ جو گناہ انہوں نے کیے ان کا نامہ اعمال گناہوں سے بھرا ہوا ہے، اور اب اس کا وبال جو ہے ان کے اوپر آئے گا، اس کی سزا ان کو ملے گی۔ لیکن مفسرین نے اس کا دوسرا مفہوم یہ بھی لکھا ہے کہ عین ممکن ہے، اور وہ بھی بعض احادیث سے ثابت ہے کہ انسانوں کے گناہ جو ہیں ان کو کوئی شکل دی جائے اور وہ اس کے کندھوں پہ اور اس کی پیٹھ پہ سوار ہوں اس کے گناہ۔ ایک حدیث تو وہ ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ خبردار کوئی آدمی چوری کر کے، مال غنیمت سے چوری کر کے کوئی اونٹ قیامت کے دن اپنے کندھوں پہ اٹھاتا ہوا نہ لے آئے میرے پاس، اور وہ اونٹ بلبلا رہا ہو اور آدمی آ کے مجھے کہے یا رسول اللہ یہ میں نے اونٹ چوری کیا تھا، میری آج مدد فرمائیے۔ اور فرمایا کہ کوئی آدمی اپنے کندھوں پہ گائے اٹھا کے نہ لائے، کوئی اپنے کندھوں پہ بکری اٹھا کے نہ لائے، اور کوئی آدمی اپنے کندھوں پہ کپڑوں کا گٹھا نہ اٹھا کے لائے کہ یا رسول اللہ میں نے یہ چوری کی تھی اور آپ میری سفارش کیجئے، میری مدد کیجئے۔ فرمایا کہ میں مدد نہیں کروں گا۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جو گناہ انسان نے کیا ہے، خاص گناہ جو اس کا ہوگا زندگی کا، اس کی شکل میں اس کے کندھوں پہ موجود ہوگا وہ۔ اور دوسری حدیث وہ ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ جب آدمی کو قبر میں دفنایا جاتا ہے تو مومن آدمی کے پاس بھی قبر میں ایک بڑا خوبصورت اور حسین آدمی کی شکل میں آدمی آتا ہے، اور آدمی اسے پوچھتا ہے تم کون ہو، اور وہ کہتا ہے کہ میں تیرے نیک اعمال۔ اور دوسری طرف کافر آدمی جو ہے جب اس کی تدفین ہوتی ہے تو ایک انتہائی بدصورت اور کڑی شکل کا آدمی قبر میں آتا ہے، اور آدمی کہتا ہے کہ تم کون ہو، یہاں کیوں آ گئے ہو، مجھے تم سے بڑا ڈر لگ رہا ہے۔ اور وہ مکروہ شکل کا آدمی کہتا ہے کہ بھائی مجھ سے کیوں ڈرتے ہو، میں تو تمہاری کمائی ہوں، میں تمہارے اعمال ہوں، میں تو اب قیامت تک تمہارے ساتھ رہوں گا، میں نے تمہیں چھوڑنا نہیں ہے۔ اس سے بھی یہ پتہ چلتا ہے کہ انسان کے اعمال جو ہیں ان کو کوئی شکل دی جا سکتی ہے۔ اور تیسری حدیث وہ ہے جس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن ایک انتہائی نحیف اور نزار آدمی کی شکل میں حافظ قرآن کے پاس آدمی آئے گا اور اسے کہے گا تم مجھے پہچانتے ہو میں کون ہوں؟ وہ کہے گا نہیں میں تو نہیں پہچانتا۔ وہ کہے گا کہ میں نے تمہیں دنیا میں راتوں کو جگایا بھی اور بھوکا اور پیاسا بھی رکھا، تم نے مجھے یاد کیا، تم نے میرے اوپر محنت کی، اور ہر تاجر جو ہے وہ اپنا نفع حاصل کرنا چاہتا ہے۔ آج میں بھی، تم نے بھی ایک تجارت کی تھی، یہ دنیا میں جو بھی آدمی کر رہا ہے وہ تجارت کر رہا ہے، اور اس تجارت کا نفع یا نقصان قیامت کے دن ہم دیکھیں گے۔ هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم، کیا میں تمہیں ایسی تجارت نہ بتاؤں جو تمہیں عذاب علیم سے بچا لے؟ تؤمنون باللہ ورسولہ، ایمان لاؤ اللہ اور اللہ کے رسول پہ، اللہ اور اللہ کے رسول پہ ایمان لانا بھی تجارت ہے۔ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم، اللہ کی راہ میں اپنا جان اپنے مال لگاؤ، اللہ کی راہ میں جہاد کرو، یہ بھی تجارت ہے۔ ہر آدمی اس دنیا میں تجارت کر رہا ہے، ہر آدمی جو ہے وہ کچھ نہ کچھ انویسٹ کر رہا ہے اور اس کا نتیجہ دیکھے گا۔
اس طرح کی احادیث سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ قیامت کے دن انسان کے جو اعمال ہیں کسی نہ کسی شکل میں اس کے ساتھ ہوں گے، اور کافر اور مشرک کے جو اعمال ہیں وہ اس کے کندھوں پہ اس کا بوجھ بن کے سوار ہوگا۔ اور یہی بات اللہ نے یہاں ارشاد فرمائی کہ وَهُمْ يَحْمِلُونَ أَوْزَارَهُمْ عَلَى ظُهُورِهِمْ، اپنے پیٹھوں پہ اپنے گناہوں کا بوجھ اٹھائے ہوئے ہوں گے۔ أَلَا سَاءَ مَا يَزِرُونَ، بہت ہی برا بوجھ ہے جو اٹھایا انہوں نے۔ آگے پھر اللہ تعالیٰ نے ایک اور بات ارشاد فرمائی ہے، اور وہ بات بڑی اہم ہے۔ وہ بات یہ ہے کہ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، اور نہیں ہے یہ دنیا کی زندگی، الا مگر لَعِبٌ وَلَهْوٌ، کھیل اور تماشا۔ دنیا کی زندگی کھیل اور تماشا ہے۔ دوسری طرف اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے، ربنا ما خلقت هذا باطلا، ربنا ما خلقت هذا باطلا، یا اللہ یہ دنیا جو ہے یہ تو نے باطل تو نہیں بنائی۔ یہاں اللہ تعالیٰ یہ بات ارشاد فرما رہے ہیں کہ یہ دنیا کی زندگی جو ہے یہ تمہارا کھیل تماشا ہے۔ یہاں جس معنی میں اللہ تعالیٰ نے کھیل تماشا ارشاد فرمایا ہے، یہ اس معنی میں نہیں ہے کہ یہ کھیل تماشا ہے مزے کرو جا کے، جو مرضی کام کرتے رہو، بھاگو دوڑو کودو، وقت ضائع کرتے رہو، یہ دنیا جو ہے یہ میں نے کھیل تماشے کے طور پہ بنائی ہے، یہ مطلب نہیں ہے اس کا۔ اس دنیا میں تو اللہ تعالیٰ نے کوئی بھی چیز بے مقصد بنائی ہی نہیں۔ اللہ کی مخلوق میں سے کوئی چھوٹی سے چھوٹی چیز جو ہے، مکھی اور مچھر بھی بے مقصد نہیں ہے۔ مکھی اور مچھر سے بھی اللہ نے ہدایت کا کام لیا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ نے مثال دے کہ مکھی اور مچھر کی ہدایت کا کام لیا ہے۔ ان چیزوں سے بھی بے مقصد تو کوئی چیز ہے ہی نہیں۔ اس لیے اس کا مطلب یہ نہ لیا جائے کہ دنیا کی زندگی جو ہے یہ بے مقصد ہے یا کھیل تماشا ہے، کھیلو کودو اور جو مرضی کرتے رہو، وقت ضائع کرو، برباد کرو، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ ان معنوں میں نہیں ہے، بلکہ یہ ان معنوں میں ہے کہ جس طرح آپ اپنی روٹین کی 24 گھنٹے کی زندگی میں سے 1 یا 2 گھنٹے نکالتے ہیں، اچھا بھائی میں نے ورزش کرنی ہے یا فٹ بال کھیلنا ہے، کرکٹ کھیلنا ہے، انسان 1 گھنٹے کے لیے گراؤنڈ میں چلا جاتا ہے، کھیلتا کودتا ہے اور پھر واپس اپنی روٹین پہ آ جاتا ہے۔ بس وہ جو 1-2 گھنٹے کا وقت ہے نا، اللہ فرماتے ہیں بس یہ 1-2 گھنٹے کی زندگی ہے تمہاری۔ جس طرح کھیل تماشا بالکل عارضی چیز ہے، تمہارا مستقل جو کام ہے وہ تو اپنے گھر کے کام کاج ہے، اپنی ڈیوٹی ہے، اپنا تجارت ہے، وہ تمہارے مستقل کام ہے۔ یہ جو کھیل تماشا ہے یہ بالکل عارضی سی چیز ہے، چند گھنٹے کی یا چند منٹوں کی بات ہے جس کے لیے تم اپنا وقت نکالتے ہو۔ فرمایا کہ یہ دنیا کی زندگی جو ہے یہ بالکل اسی طرح عارضی اور مختصر سی ہے جس طرح تمہارے کھیل کود کا وقت ہے۔ اس سے مقصود یہ ہے کہ 2 چیزیں ہیں، ایک تو یہ کہ یہ دنیا کی زندگی جو ہے یہ بالکل ناپائیدار اور عارضی زندگی ہے، اپنی قوتیں، اپنا وقت اور اپنی صلاحیتیں اس کے لیے برباد مت کرنا دنیا کے لیے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ زہد میں، عبادت میں، تقوی میں ان کی سیرت طیبہ کا سب سے جو اہم پہلو ہے وہ یہی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں اپنی ماں کے ساتھ مل کے اپنے گھر کی کچھ لپائی کر رہا تھا، کہیں سے مکان خراب ہو گیا تو اس کو صحیح کر رہا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم گزرے ادھر سے، کہنے لگے عبداللہ کیا کر رہے ہو؟ میں نے کہا یا رسول اللہ ہمارا مکان یہاں سے خراب ہو گیا تھا، میں اس کو صحیح کر رہا ہوں، اس کی مرمت کر رہا ہوں۔ فرمایا کہ جو اللہ کی طرف سے آنے والا امر ہے وہ تو اس سے بھی زیادہ جلدی آنے والا ہے، جلدی کرو، چھوڑو اس کو، اس کام میں مت پڑو۔ اللہ کی طرف سے آنے والا امر جو ہے وہ موت اس سے بھی قریب ہے، جتنا وقت تم اس پہ صرف کر رہے ہو مت کرو یہ صرف۔
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھجور کی چٹائی پہ لیٹے ہوئے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک پہ قمیص نہیں تھی اور چٹائی کے نشان پڑ گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک پہ. حضرت عبداللہ بن مسعود نے کہا یا رسول اللہ آپ ہمیں حکم دیں, آپ کے لیے اچھا سا بستر بنا دیں, اچھی سی چارپائی بنا دیں, آپ اچھے طریقے سے آرام فرمائیں. فرمایا کہ عبداللہ میرا اس دنیا سے کیا تعلق. فرمایا کہ میرا معاملہ تو ایسے ہے جس طرح ایک مسافر درخت کے نیچے آ کے آرام کرتا ہے, آرام کرنے کے بعد پھر وہ روانہ ہو جاتا ہے, جس طرح درخت کے نیچے آ کے استراحہ کرنا ہے یا آرام کرنا ہے چند لمحے کے لیے, بس دنیا تو اتنی ہی ہے. میرا اس دنیا سے کیا تعلق, میں بستر بناؤں یا زیادہ آرام کی چیزیں اکٹھی کروں یا صوفے اور قالین خرید کے رکھوں, میرا اس دنیا سے کیا تعلق, میرا کام تو اس دنیا سے اتنا ہی ہے. یا فرمایا کہ انسان کا کام جو ہے وہ اس دنیا سے اتنا ہی ہے, تعلق دنیا سے, کہ جس طرح ایک مسافر گزرتا ہے راستے سے, تھک جاتا ہے اور درخت کے نیچے بیٹھ کے چند لمحے آرام کرتا ہے پھر اپنے سفر پہ چل دیتا ہے, بس یہ درخت کے نیچے جو بیٹھ کے چند لمحے آرام کرنا ہے یہ ہے دنیا کی زندگی. ام درداء نے ابو درداء سے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو سامان دے رہے ہیں, مال آیا ہے, جا کے تم بھی کچھ مال لے آؤ. ابو درداء کہنے لگے کہ ام درداء میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سنی ہے کہ ایک بہت مشکل اور کٹھن گھاٹی آنے والی ہے اور اس گھاٹی سے آسانی سے وہی گزرے گا جس کا بوجھ ہلکا ہوگا, جس کا بوجھ ہلکا ہوگا وہی اس گھاٹی سے آسانی سے گزرے گا. میں زیادہ بوجھ اپنے لیے اکٹھا نہیں کرنا چاہتا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے زمانہ خلافت میں حضرت ابو عبیدہ بن جراح کو سپہ سالار بنایا افواج کا اور شام کے علاقے میں بھیجا فتوحات کے لیے. فتوحات کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملنے کے لیے گیا ابو عبیدہ بن جراح کو. جب گئے وہاں پہ تو معززین شاہ جو تھے انہوں نے باہر نکل کے حضرت عمر کا استقبال کیا اور لوگوں سے ملنے کے بعد پوچھا کہ میرا بھائی کہاں ہے. لوگوں نے کہا کہ بھائی کون سا؟ کہنے لگے کہ ابو عبیدہ بن جراح کدھر ہے؟ اشرا مبشرہ میں سے ہیں ابو عبیدہ بن جراح. لوگوں نے کہا کہ بس وہ بھی آ ہی رہے ہیں, تھوڑی دیر میں پہنچ جاتے ہیں. ابو عبیدہ بن جراح تھوڑی دیر کے بعد اونٹ پہ آئے, اونٹ سے اترے, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات کی, حال چال پوچھا. اس کے بعد حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے دعوت دی کہ امیر المومنین چلے میں آپ کو اپنے گھر لے چلوں, وہاں جا کے آپ آرام فرما لیں. حضرت ابو عبیدہ بن جراح گھر پہنچے, لے کے گھر گئے حضرت عمر کو. حضرت عمر نے دیکھا کہ ابو عبیدہ بن جراح کے گھر میں ایک تلوار پڑی ہے اور ایک ڈھال ہے تلوار کے لیے اور ایک اونٹ کا کجاوا ہے, اور ظاہر ہے اونٹ کی سواری بھی تھی ان کے پاس. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ ابو عبیدہ بن جراح تو سپہ سالار ہے, اسلامی افواج کا کمانڈر ان چیف ہے, اور اس کے گھر میں یہ سامان ہے. تعجب ہوا, کہنے لگے ابو عبیدہ اتنا سامان تو تم بھی بنا لیتے جتنا تمہارے بھائیوں نے بنایا. جتنا سامان تمہارے بھائیوں نے بنایا ہے اپنے گھر کے لیے اتنا سامان تو تم بھی بنا لیتے. ابو عبیدہ کہنے لگے کہ امیر المومنین یہ جو بے سر و سامانی ہے میری, یہ جو میرا تھوڑا سامان ہے یہی مجھے میری منزل تک پہنچائے گا.
زیادہ بوجھ اکٹھا کر کے، زیادہ سامان اکٹھا کر کے مشکل ہو جائے گی میری منزل تک پہنچنے کے لیے۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے خالو تھے ابو ہاشم، ان کی وفات مرض الموت میں تھے، ملنے کے لیے گئے انہیں، ابو ہاشم رو رہے تھے۔ امیر معاویہ نے پوچھا کہ خالو جان آپ کیوں رو رہے ہیں؟ آپ کو اللہ نے یہ فضیلت دی، یہ فضیلت دی، یہ فضیلت دی آپ کو اللہ نے۔ کہنے لگے کہ بات یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ نصیحت فرمائی تھی کہ زندگی بسر کرنے کے لیے ایک تمہارے پاس خادم ہونا چاہیے اور ایک سواری ہونی چاہیے، اونٹ ہو یا گھوڑا ہو، ایک خادم ہو، باقی گارہ تمہارے رہنے کے لیے بیوی ہے یا کاروبار ہے، بس یہ چیز ہونی چاہیے، اس سے زیادہ سامان نہ بنانا۔ کہنے لگے کہ میں روز اس بات پہ رہا ہوں، اللہ کے رسول نے تو یہ فرمایا تھا کہ خادم اور سواری سے زیادہ سامان اکٹھا نہ کرنا، میرے پاس سامان بہت اکٹھا ہو گیا ہے، میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدے کی پاسداری نہیں کر سکتا، سامان زیادہ اکٹھا ہو گیا ہے۔ یہ بات اللہ نے فرمائی کہ یہ دنیا جو ہے اس کو تو کھیل تماشا سمجھو، جس طرح کھیل تماشے کے لیے جاتے ہو تم 8 گھنٹے کے لیے، 1 گھنٹے کے لیے، بس یہ دنیا کی زندگی تو اتنی ہی ہے، اتنے وقت کے لیے دنیا میں میں نے بھیجا ہے تمہیں، 1 آدھ گھنٹہ تمہارا امتحان لینا ہے، پھر تم نے اپنے وطن میں واپس آنا ہے، تمہارا وطن یہ نہیں ہے۔ بالکل عارضی زندگی ہے۔ اور اس کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ جو اتنا محدود وقت اللہ نے ہمیں دیا ہے اور اس کا پھر اتنا ہمیں یا تو جزا ہے یا سزا ہے اتنی طویل مدت کے لیے، وہ مختصر سی زندگی جو ہے انسان کے لیے کتنی قیمتی ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ موت سے پہلے زندگی کو غنیمت سمجھو، موت سے پہلے، اس لیے کہ موت کا کچھ پتہ نہیں کب آ جائے، اور جو زندگی کے چند لمحات اللہ نے دیے ہیں ان سے فائدہ اٹھاؤ، انہیں ضائع نہ کرو۔ اور دوسری بات یہ فرمائی کہ بیماری سے پہلے صحت کو غنیمت جانو۔ بیماری میں انسان عاجز آ جاتا ہے، عبادت میں بھی انسان کو وہ لطف اور مزہ نہیں آتا جو صحت کے ساتھ انسان کو عبادت میں مزہ آتا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ فقر سے پہلے تونگری کو غنیمت جانو، اللہ نے 4 پیسے دیے ہیں تو کوئی پتہ نہیں یہ 4 پیسے کب چلے جائیں، تو غربت آنے سے پہلے، فقر آنے سے پہلے جتنا کچھ اللہ کے لیے دے سکتے ہو دے لو، جتنا اللہ کی راہ میں خرچ کر سکتے ہو کر لو۔ بعد میں یہ نہ سمجھتے رہنا اچھا جی بچے کریں گے، جب خود اپنے ہاتھوں سے نہ کیا تو بچے کیوں کریں؟ بچے تو انتظار میں ہے کہ بابا مرے ہمارا اور جو اس نے کروڑوں اکٹھے کیے ہیں ان پہ قبضہ کریں ہم، بچے تو اس انتظار میں ہیں۔ بچوں پہ نہ رہنا کہ بعد میں وہ تو دیگ، جب مرو گے تو 1 دن کی دیگ چڑھا کے ختم کر دیں گے معاملہ، بعد میں کوئی یاد بھی نہیں کرے گا، بعد میں کسی نے پوچھنا بھی نہیں کہ بابا یہ قبر کہاں تھی۔ جو کرنا ہے خود اپنے ہاتھوں سے کر لو، اللہ نے مال دیا ہے تو اللہ کی راہ میں خرچ کرو جتنا کر سکتے ہو، اللہ نے صحت دی ہے تو صحت کو دین کے کام میں لگاؤ، اللہ نے زندگی کی مہلت دی ہے تو اس زندگی میں اللہ کا دین سیکھو، اللہ کا دین پہنچاؤ دوسرے لوگوں تک۔ دونوں اعتبار سے، ایک تو یہ کہ انسان اس زندگی کو بس ایسے ہی سمجھے کہ جس طرح انسان سفر میں جا رہا ہے اور سرائے راستے میں آ گئی اور انسان تھک گیا، 1-2 گھنٹے کے لیے سرائے میں انسان نے آرام کرنا ہے، اس کے بعد پھر اپنے سفر پہ جانا ہے، اس سفر پہ جانا ہی جانا ہے۔ اور سرائے میں قیام کر کے جب انسان یہاں سے جاتا ہے اس طرح ہے 2 گھنٹے کے لیے 3 گھنٹے کے لیے راستے میں لیتا ہے، کوئی آدمی اس طرح میں جا کے یہ نہیں پوچھتا اچھا جی یہاں پہ مکان کا بھاؤ کیا ہے، یہاں زمین کس بھاؤ بک رہی ہے، میں یہاں پہ 4 مرلے یا 10 مرلے زمین لینا چاہتا ہوں، اس طرح میں ٹھہرتے ہوئے کوئی نہیں یہ پوچھتا۔ فرمایا کہ زندگی تو ایسے ہی ہے جیسے اس طرح ہے درخت کے نیچے آرام کیا اور اس کے بعد اپنے سفر پہ چل دیے، عارضی زندگی ہے۔ اور دوسرا
یہ بھی سمجھو کہ یہ آج کی زندگی بڑی مختصر ہے اور بڑی قیمتی ہے، اس کو ضائع ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، سلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ یہ ایک بھائی نے سجدہ تلاوت کے بارے میں سوال کیا ہے کہ کار میں جاتے وقت قرآن سنتا رہتا ہوں، اگر سجدہ کی آیت آتی ہے تب کیا کرنا چاہیے؟ گھر آنے کے بعد سجدہ کرنا بھول جاتا ہوں، کوئی گناہ تو نہیں ہے۔ سجدہ تلاوت جو ہے یہ سنت ہے، واجب نہیں ہے۔ اگر یہ رہ جائے تو کوئی گناہ نہیں ہے انسان پہ، اگر انسان کرے تو افضل ہے اور اس کا بڑا اجر و ثواب ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان سجدہ کرتا ہے اللہ کے حضور، سجدہ تلاوت کے بارے میں ہی ہے یہ بات، تو شیطان جو ہے وہ روتا رہتا ہے جب تک وہ انسان سجدے میں رہتا ہے، اور کہتا ہے کہ مجھے تو اللہ نے سجدے کا حکم دیا تھا، میں نے انکار کیا، اور اس آدمی کو اللہ نے سجدے کا حکم دیا تو اس نے سجدہ کیا ہے، لہذا فضیلت اس کی بہت زیادہ ہے، بلا وجہ اس کو ترک نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن اگر انسان بھول جائے یا کار میں سنتے ہوئے یا کسی اور وقت پہ تلاوت والی آیت آ جائے اور انسان سجدہ نہ کر سکے تو انشاءاللہ اس پہ گناہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اشفاق صاحب کو اور ان کے گھر والوں کو شفاء عاجلہ کاملہ عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان کی پریشانیاں دور فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کے مسائل اور معاملات سہل اور آسان فرمائے۔ یہاں بارش کے دن ظہر اور عصر کی نماز ایک ساتھ پڑھائی گئی ظہر کے وقت، اس کی دلیل یہ دو سوال ہے یا ایک سوال ہے۔ جہاں تک ظہر اور عصر کی نماز بارش کے دوران اکٹھی پڑھانے والی بات ہے، حدیث سے ثابت ہے اور یہ سنت ہے، یہ بالکل جائز اور درست ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہاں یعنی سعودی عرب میں زیادہ دیر نہ کرو، حج اور عمرہ کر کے جلد واپس چلے جاؤ۔ یہ جلدی واپس چلنے والی حدیث جو ہے وہ بالکل صحیح ہے، لیکن یہ صرف سعودی عرب کے لیے نہیں ہے، یہ تو جتنے بھی حجاج آتے ہیں ان سب کے لیے ایک جیسا حکم ہے کہ حج کر لو یا عمرہ کر لو تو جلدی اپنے گھر واپس جاؤ۔ یہ سوال واضح نہیں ہے کہ میں نے پڑھا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے اپنی موت سے کم اور بد نظر سے زیادہ مریں گے۔ نظر کا لگنا یہ تو بالکل صحیح بات ہے، اور نظر کے لگنے سے موت واقع ہو جانا یہ بھی ممکن ہے، لیکن اگر یہ حدیث ہے کہیں پہ کہ نظر لگنے سے زیادہ موات ہوں گی تو واللہ عالم بالصواب میرے علم میں نہیں ہے، لیکن نظر کا لگنا یہ بالکل برحق ہے۔ ایک بھائی نے لکھا ہے کہ ان کے امام مسجد جو ہیں ان کی والدہ بیمار ہیں، اللہ شفاء عاجلہ کاملہ عطا فرمائے۔ اور اسی طرح ایک اور بھائی نے لکھا ہے کہ چند دنوں سے صحت صحیح نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ان کو بھی شفاء عاجلہ کاملہ عطا فرمائے۔ اور ایک بھائی نے لکھا ہے کہ ان کی خالہ کا آپریشن ہوا ہے، اللہ تعالیٰ شفاء عاجلہ کاملہ عطا فرمائے۔ انہیں بھی کیا ٹیسٹ بیبی کروا سکتے ہیں؟ اگر اس بات کا یقین ہو کہ اس میں کوئی حرام کاری والا معاملہ نہیں ہے تو علماء نے اس کی اجازت دی ہے، واللہ اعلم بالصواب۔ ایک بھائی نے لکھا ہے کہ جو لوگ قرضہ مانگتے ہیں اور پھر وقت پہ واپس نہیں کرتے، وہ دوبارہ اگر تقاضا کریں تو وہ انکار کرنا جو ہے وہ گناہ تو نہیں ہے، واللہ عالم بالصواب۔ ویسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ جو آدمی قرضہ لے اور اس میں قرض واپس کرنے کی استطاعت نہ ہو تو وہ قرضہ واپس نہ کرے، تو اس کے لیے بڑے سخت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے الفاظ استعمال فرمائے ہیں کہ یہ کبیرہ گناہ ہے کہ انسان طاقت رکھے، استطاعت ہو قرض واپس کرنے کی اور قرضہ واپس نہ کرے، بہت بڑا گناہ ہے یہ۔ اور واللہ عالم بالصواب، لگتا تو یہی ہے کہ اگر ایک آدمی کا طرز عمل ایسا ہے تو اس کو دوبارہ معذرت کر لی جائے تو انشاءاللہ اس میں حرج نہیں، وہ گناہ کی بات نہیں ہے۔ یہ دعائے حاجت کسی نے فوٹو کاپی کر کے بھیجی ہے، دعائے حاجت جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے وہ الفاظ بالکل نہیں ہے۔ یہ بہت سی کتابوں میں اس طرح کے درود وغیرہ اور دعائے حاجت وغیرہ اور یہ چیزیں ہیں، لیکن انسان کو عمل اسی پہ کرنا چاہیے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ ایسی چیزیں جو ہیں وہ بعض اوقات تو بیکار ثابت ہوں گی اور بعض اوقات گناہ کا باعث بنے گی، دونوں باتوں کا امکان ہے۔ اس بات کا بھی امکان ہے، یہ تو بات پکی ہے کہ وہ بے فائدہ ہے، یہ بات تو پکی ہے، لیکن بعض اوقات ایسی چیز جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے
ممکن ہے وہ بدعت کے درجے میں آ جائے تو انسان اسے کرنے کی نیکی ثواب کی بجائے گناہ حاصل کرے اس سے. لہذا کام وہی کریں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. احادیث کی کتابوں میں دعائے حاجت موجود ہے. جس آدمی نے دعائے حاجت پڑھنی ہو 2 نفل پڑھے اور وہ دعائے حاجت جو ہے جو احادیث میں ہے اس پہ عمل کرے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کی مراد پوری فرمائیں گے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون.